فہیم نے یہ تسلیم کیا کہ اس کا حیدر کے ساتھ کاروبار میں۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی بہت مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ آج کی کہانی میں ہم ایک گتھی کو سلجھائیں گے۔ تو چلیں بغیر دیر کے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ لاہور کے قلب میں واقع ایک قدیم حویلی اپنی شان و شوکت کے باوجود اداسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ حویلی کے مکین رئیس حیدر علی کی بے جان لاش اس رات اپنی ذاتی مطالعہ کے کمرے میں پائی گئی۔ لاش کے قریب ایک خنجر، ایک گرا ہوا چائے کا کپ اور میز پر ایک خون آلودہ نوٹ ملا جس پر لکھا تھا کہ سچ ہمیشہ قاتل کے قریب ہوتا ہے۔ اس واقعے کی تفتیش کا ذمہ ڈیٹیکٹو احسن خان، ایک ماہر تفتیش کار، اس کیس کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ قتل آسانی سے حل ہونے والا نہیں۔ قتل کے وقت حویلی میں 3 لوگ موجود تھے۔ شمائلہ جو مقتول کی بیوی تھی۔ شمائلہ نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ قتل کے وقت اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا حیدر کے دشمن بہت تھے، وہ سب کو اپنی باتوں میں ناراض کر دیا کرتے تھے۔ میں اکثر اس حوالے سے حیدر سے بات کرتی تھی۔ میں بہت پریشان رہتی تھی کہ حیدر کے بہت زیادہ دشمن ہیں۔ میں حیدر کو کہتی تھی کہ حیدر آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ بات چیت نہ کیا کریں۔ اس وقت گھر میں جو دوسرا بندہ موجود تھا وہ فہیم علی تھا جو کہ مقتول کا چھوٹا بھائی تھا۔ فہیم نے یہ تسلیم کیا کہ اس کا حیدر کے ساتھ کاروبار میں شدید جھگڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا حیدر مجھے ہمیشہ کمتر سمجھتا تھا۔ کاروبار میں اکثر فیصلے وہ خود ہی کر لیا کرتا تھا۔ کچھ مقامات پر تو مجھے شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن میں حیدر سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تیسرے نمبر پر جو بندہ اس وقت اس گھر میں موجود تھا وہ نسیم تھا جو کہ حیدر کا ایک وفادار نوکر تھا۔ نسیم کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت کچن میں تھا جب اس نے مطالعہ کے کمرے سے بلند آوازیں سنی۔ وہ ڈر کے مارے کمرے میں نہیں گیا۔ اس نے کہا کہ میں حیدر صاحب کے ساتھ کبھی نمک حرامی نہیں کر سکتا۔ میں نے ان کا نمک کھایا ہے، میں ان کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ڈیٹیکٹو اب ان تینوں کی باتیں سن کر انتہائی کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس قتل کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ ڈیٹیکٹو احسن نے حویلی کا کونا کونا چھان مارا اور چند اہم سراغ اکٹھے کیے۔ انہیں ایک چائے کا کپ ملا۔ کپ میں زہر کی موجودگی ثابت ہوئی تھی، لیکن کپ گرا ہوا تھا اور آدھی چائے زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ وہاں پر پڑے خنجر کو جانچ پڑتال کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ حیدر علی کے ذاتی ذخیرے کا حصہ تھی۔ وہاں ایک نوٹ بھی ملا۔ نوٹ پر شمائلہ کے دستخط جیسی تحریر تھی، لیکن وہ کسی اور کے ذریعے لکھوایا گیا محسوس ہو رہا تھا۔ حویلی میں ایک پرانا سیکیورٹی کیمرے کا نظام بھی تھا جس میں دکھایا گیا کہ فہیم مطالعہ کے کمرے میں 10 منٹ کے لیے گیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصلی مجرم کون ہوگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔